بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 کا درس ہے۔ اس درس سے پہلے اس کی تفسیری حیثیت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذالک ان اعرابیا من المہاجرین نازع انصاریا فی بعض الغزوات علی ماء فضرب الاعرابی رأسه بخشبۃ فشکا الی ابن ابی وملئه فقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا واذا رجعنا الى المدینہ ليخرجن الاعز منها الاذل۔ یہ ہے تفصیلی حیثیت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مہاجرین اعرابی کا ایک انصاری سے کسی جنگ میں پانی کے معاملے اور پانی کے مسئلے پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک مہاجرین حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان میں سے کسی ایک مہاجر صحابی انصاری صحابی سے لڑ پڑے، بعض کسی جنگ میں علی ماء پانی کے مسئلے پر۔ فضرب الاعرابی رأسہ بخشبۃ، تو اس مہاجر اعرابی نے انصاری کو دے مارا ایک لکڑی سے ان کے سر پر، ایک لاٹھی کو مار دیا ان کے سر پر۔ فشکا الی ابن ابی وملئه، یہ شکایت پہنچی ابن ابی نے عبداللہ ابن ابی اور ان کی ٹولیوں کے پاس، ان کی جماعت کے پاس۔ فقالوا، تو ابن ابی وغیرہ نے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، سنو یہ ہم سب کا آرڈر ہے کہ تم سب ان لوگوں پر کچھ خرچ مت کرنا جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، حتی ينفضوا، جب تک کہ وہ رسول کے پاس سے الگ نہ ہو جائے۔ وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اور جب ہم سب لوگ مدینہ غزوہ سے لوٹ کر جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو مدینہ سے جو عزت والے ہیں نکال دیں گے ان کو جو ذلت والے ہیں، عزت والے ذلت والے کو نکال دیں گے۔ عزت والے سے مراد اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے، اور ذلت والے سے مراد نبی کے غلاموں کو سمجھ رہے تھے۔ کہ نبی کے غلام فقراء صحابہ جو حضور کے بازو میں بیٹھے رہتے اور حضور جو دیتے کھانے کے لیے وہ کھاتے، وہ صحابہ کرام کو ذلیل سمجھتے تھے کہ ہمارے ٹکڑوں پر پڑتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ دھیان دیجیے، آج بھی بہت ساری ایسی مسجدیں اور خانقاہ مدرسوں کا معاملہ ہے کہ ایک دو مرتبہ اگر کسی نے ڈونیٹ کر دیا تو وہ بڑے فخر اور احسان کے ساتھ بولتے ہیں کہ میں بھی یہاں کا ڈونر ہوں، میں بھی یہ دیا ہوں، میں کی بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے بندے، اگر تم نے دیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، کسی پر جتانے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ قرآن پاک پارہ نمبر 3 میں تو اللہ پاک نے صاف فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اگر صدقہ کر دو تو جس پر تم نے کیا ہے اس پر احسان مت جتانا اور انہیں تکلیف بھی مت دینا کہ میں تجھ کو اتنا دیا تو میرا کام نہیں کرتا کیا۔ یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ سنو، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بولی بول دینا یہ صدقہ سے بہتر ہے اگر اس کے بعد تکلیف ہو۔ اچھی بولی صرف بول دینا، تم دے کر کے بھی تکلیف دو تو دینے سے فائدہ تھا کہ اچھی بولی بول دیتے، اور دیتے بھی نہیں تو وہ بہتر تھا، صدقہ سے بہتر تھا۔ تو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور جو بازو میں رہتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، دوسرے لفظ میں اللہ کے محبوب بندوں کے محبوبوں کو ذلیل کہا۔ یہ ہے ایسا، اپنے لاجک میں ذلیل کہا، ان ذلیل کو ہم نکال دیں گے۔ اس کا رد اللہ تبارک و تعالی زبردست انداز میں فرما کر ایک معیار دے رہا ہے کہ عزت اور ذلت کسے کہتے ہیں، عزیز اور ذلیل اللہ کی بارگاہ میں کون ہے۔ اس سے قیامت تک کا ایک کانسیپٹ ہم کو ملا کہ اللہ جسے عزیز کہے وہی عزت والا ہے، اور اللہ جسے ذلیل کہے وہی ذلت والا ہے۔ اسی لیے پارہ نمبر 3 میں فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
تو ہی عزت دیتا ہے اور تو ہی ذلیل کرتا ہے. تو جسے عزت دے اسے ذلیل نہیں کہہ سکتا کوئی، اور جسے ذلت کر دے اسے عزیز نہیں رکھ سکتا کوئی. بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں عزت و ذلت دونوں کی مطلب خیر کی بھلائی تیرے ہی قبضے میں ہے جسے تو اب جو اللہ پیمانہ دے رہا ہے فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلَمْ يَعْلَمُوا، اور اس بات دیکھیے واؤ کے بعد تفصیل کر رہے ہیں، لَمْ يَعْلَمُوا أُولَٰئِكَ الْغَوَاةُ الضَّالُّونَ فِي تَيْهِ الْعُتُبِّ وَالْعِنَادِ أَنَّهُ، لیکن ان گمراہوں کو، ان بے وقوفوں کو یا ان سرکشی اور عناد کے میدان میں بھٹکنے والوں کو معلوم نہیں ہے کہ للہ العزت، کہ عزت حقیقت میں اللہ ہی کے لیے ہے، ولرسولہ، اور اللہ اپنے رسول کو عزت عطا کیا ہے، وللمؤمنین، اور اللہ رسول کے صدقے میں ان کے آزو بازو والے جو غلام ہیں ان کو عزت حاصل ہے. دیکھا وہاں وہ اپنے منہ سے بولے تھے، بات نبی تک بھی نہیں پہنچی، لیکن نبی کے غلاموں کا مسئلہ تھا، اللہ پاک نے دفاع فرمایا، ڈیفینس کیا. میرے حبیب سے نسبت والی چیز کا احترام نہیں کرو گے تو سن لو، اللہ پاک وارن کر دیا کہ عزت کی بات تو کرتا ہے، عزت دینے والا میں ہوں، اور کس کو میں دیا ہوں اب اعلان کر رہا ہوں کہ نبی کے حوالے سے اگر لینا چاہتے تو تجھے بھی دیتا، لیکن تو نے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، بارگاہ رسالت میں جو بھی رہے ان کو مت دینا. اس کا مطلب تو نے بارگاہ رسالت کی توہین کی ہے، اور یہ میں برداشت نہیں کرتا. اس لیے اعلان کرتا ہوں کہ عزت اللہ ہی کے لیے ہے حقیقتاً، اور اللہ عطا کیا رسول کو، اور رسول کی وجہ سے عطا ہوئی ہے غلام محمد، غلامان رسول. تو ایک معیار مل گیا آپ کو کہ پیٹ پر پتھر باندھنے والے، دھیان دیجیے گا، نبی کے آزو بازو میں فقراء مہاجرین اپنی عفت اور اپنے اسٹیٹس کی بنیاد پر یا نبی کی اطاعت کی بنیاد پر، نہ مانگنے کی بنیاد پر، فقیر حقیقی بننے کی بنیاد پر تم اسے ذلیل مت کہنا کہ دوسرے کے سامنے اگر ہاتھ بھی پھیلا رہے تو وہ ذلیل ہے. نہیں، وہ جو پھیلا رہے ہیں وہ حقیقی میں فقیر ہے، ہاتھ ان کا ہے، اللہ کا حکم ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پہ پتھر باندھا تو کیا ان کو بھی معاذ اللہ تمہارے لاجک میں کہہ دو گے کہ ان کے بھی پاس کھانے کا نہیں ہے؟ چنانچہ کہنے والوں نے کہا بھی تھا نا، ارے جب سے یہ لوگ نبی پر ایمان لائے، محمد پر ایمان لائے، سب غریب ہو گئے، سب فقیر ہو گئے. بولنے والوں نے بولا جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو بڑے بڑے بلڈنگ میں، بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد ہی جب وہ پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، فاقہ کشی کر رہے ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ فاقہ کشی ہی مالداری ہے. پیٹ پہ پتھر باندھنا ہی ظاہر ہے. اب ذرا سوچئے نا کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا اگر غریبی ہوتی تو پیٹ پہ پتھر باندھ کر 300-400 صحابہ کو کیسے کھلا رہے ہیں رسول اللہ کو؟ حضرت جابر بن عبداللہ نے جب دیکھا کہ پیٹ پہ پتھر ہے تو دعوت کیا تھا، مشہور روایت ہے، اور جب دعوت کے لیے گئے تو کھا کر آ جانا چاہیے، لیکن نہیں، سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت کو کھلایا، اور اس کے بعد اخیر میں آپ نے کھایا، اور حضرت جابر کو کہہ دیا کہ ایک دم دیکھنا نہیں، کھاتے رہو گے. تو پیٹ پہ پتھر باندھنا یہ فقیری کی علامت نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنا رضائے الہی کی بنیاد پر ہے تو بہت بڑی امیری ہے، بہت بڑی مالداری ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو ایسے ہی نبی کے غلاموں پر ذلت کا فتویٰ لگانا یہ نبی کے گستاخوں کا شروع سے انجام کام رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیے غوث اعظم کو یہ چھوڑ دیا جائے گا کیا؟ دیکھیے توہین ہے کہ نہیں؟ تو نبی کے غلاموں اور نبی سے نسبت رکھنے والوں کو رسپیکٹ نہ دینا، یہ تو ایک دم رسپیکٹ نہ دینے ہی کے جملے ہیں نا. چھوڑ دیا جائے گا کیا؟ اللہ عیسیٰ کو نہیں چھوڑے، ان کو چھوڑ دیتے کیا؟ اس کا مطلب توہین کے جملے بولنا، رسپیکٹ کا جملہ نہ بولنا، یہی ہے دشمنان دین اور گستاخان رسول اور منافقین کی علامت. اور صبر کرنا یہ غلامان محمد کی علامت ہے، اور جو صبر کرتے ہیں اس کی تائید میں اللہ تعالیٰ آیت کریمہ اتارتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اس سے بڑی اہمیت کی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ پاک نے یہاں پر دیکھیے نبی کے صدقے میں غلاموں کو اپنے پاس رکھا ہے. مومن تو ہم ہیں الحمدللہ، ہے نہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت یہ فقراء مہاجرین کے لیے، ایسا نہیں کہا. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین کہا ہے، ولی صحابہ میں نہیں کہا. دھیان دیجیے گا، وللمؤمنین کہہ کر ایک ذہن دیا ہے کہ آج فقراء مہاجرین نے مصطفیٰ کی اطاعت کی ہے تو میں نے انہیں اپنے ساتھ رکھا ہے عزت کی دنیا میں. تو قیامت تک کے لوگوں اگر
चुनांचे अल्लाह आगे फरमाने वाले इन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिकों को अल्लाह की इज्जत, उनकी अल्लाह की ताजीम और अल्लाह के एहतराम का इल्म नहीं है, और अहलुल्लाह की इज्जत का भी इल्म नहीं है। लिफर्त जहलिही, क्योंकि वो खूब जाहिल है, खूब घमंड में और अपने माल और औलाद पर घमंड कर रहे हैं और उसी में उसको अपनी इज्जत समझ रहे हैं। देखा आपने? तो इस आयत करीमा से हम एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाह रहे हैं कि इज्जत का जो मेयार है वो नबी की गुलामी है, नबी की गुलामी है। बज़ाहिर पैसे आपके पास नहीं है और मांग रहे हैं तो ये मांगना जिल्लत नहीं है। हकीकी जिल्लत वो है जो नबी का गुस्ताख, और हकीकी इज्जत वो है जो नबी की इज्जत करता हो, नबी की ताजीम करता हो। समझ रहे हैं अब्दुल्ला? उबई इब्ने सुलूल ने क्या कहा था कि जो जो नबी के पास है उन पर खर्च मत करना, तो नबी के गुलामों ही को तो सताने की बात की गई, और उसके बाद कहा वो सब जलील है जो नबी के पास है और हम उसको निकाल देंगे। अल्लाह पाक ने सनद नाज़िल किया, नहीं तू जो कह रहा है तू जलील है, तुझे नहीं मालूम इनका स्टेटस, मैं कहता हूं ये मेरे साथ, मेरे नबी के साथ इनका मुकाबला। आज तक कितना मतलब कितना डर और खौफ रहता था, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, लेकिन आज हम यकीन और कमांडेड अंदाज में बोल सकते हैं या रसूल अल्लाह, हम आपकी इज्जत करते हैं अगरचे हम फकीर हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं अगरचे थोड़ा पैसा है। पैसा, फकीरी, मालदारी, मोहताजगी ये आड़े नहीं आएगी आपकी इज्जत में, और जब हम आपकी इज्जत करते हैं तो हम फख्र से बोलेंगे कि अल्लाह पाक कहेगा कि आओ मेरे हबीब के साथ साथ तुम भी आओ, इसलिए कि इज्जत उन्हीं के लिए। अब आप मालदार रहो और इज्जत मुस्तफा न करो, या आप गरीब रहो और इज्जत मुस्तफा न करो, तो अल्लाह ताला को अमीरी और गरीबी नहीं देखता, अल्लाह ताला रिस्पेक्ट ऑफ नबूवत देखता। नबी को रिस्पेक्ट दे रहे हो या नहीं, इज्जत दे रहे हो या नहीं। वो अपने लॉजिक में बोले थे कि इज्जत वाले हम लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने भाना फोड़ दिया। इज्जत बोलने का नाम नहीं, इज्जत माल दौलत का नाम नहीं, इज्जत अमवाल का नाम नहीं, इज्जत औलाद का नाम नहीं, इज्जत नबी की गुलामी का नाम है, नबी की इताअत का नाम, नबी की ताज़ीम का नाम है। इससे एक सबसे बड़ा अकीदा जो मिला कि अगर आप दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत चाहते हैं, वलिल मोमिनीन से एक अकीदा मिल रहा है कि सहाबा का जुमला नहीं कहा, वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए और इज्जत मोमिनीन के लिए। अब अगर दुनिया में कोई बोलते हैं ना क्या उनकी इज्जत है, अरे तुम कौन होते बोलने वाले, हम मोमिन है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह कह रहा है इज्जत तेरे लिए, मोमिन है आप, आपकी इज्जत आपके लिए। जहां दुनिया वाले जलील करना भी चाहे तो अल्लाह पाक कहेगा खबरदार दुनिया को मत दे, मैं इज्जत दे रहा। तो इज्जत अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में, अल्लाह के रसूल के करम से अल्लाह ने मोमिनों को इज्जत अता की है, और इज्जत की वजह है मुस्तफा की इताअत, मुस्तफा की ताज़ीम, मुस्तफा को रिस्पेक्ट देना, उनके कदम से न भागना। जैसे कि आप देखिए ये सब 700 सहाबा किराम को लेकर भाग गए थे, तो अल्लाह पाक ने इन्हें जलील कहा 700 को, लेकिन 300 मुस्तफा के साथ रहे तो इनको अजीज कहा, इनको इज्जत वाला कहा। इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी भी गोया नहीं देखा अल्लाह ताला, बस देखा कि नबी वाले कौन है, वही इज्जत वाले। तो आज हम फख्र से बोलते हैं सहाबा किराम की उन आज़मत भरी जमात के सदक़े में कि हम भी मोमिनीन हैं या रसूल अल्लाह, और हम भी आपकी इज्जत करते हैं या रसूल अल्लाह। और ए अल्लाह, जब हम भी नबी की इज्जत करते हैं अपने स्टेटस के हिसाब से, हम नहीं बोल सकते कि सहाबा की तरह नहीं, लेकिन हम मोमिन हैं, इज्जत करते हैं, तौहीन नहीं करते, गुस्ताख नहीं करते। अब गुस्ताख करने वालों से हम इज़हार बेजारगी भी करते हैं, उनको हम अपने दिल में किसी भी तरह से जगह नहीं दिए हैं, तो परवरदिगार आलम क्या हमारे लिए मुस्तहिल नहीं? जवाब देगा कि हमने कह दिया है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन, कि अल्लाह ही के लिए इज्जत है, उसके रसूल के लिए इज्जत है, और रसूल के सदक़े में मोमिनीन के लिए इज्जत है। और ये मोमिनीन से खास मुराद है जो नबी के कदम में रहकर गालियां सुने, नबी के कदम में रहकर तकलीफ सुने। आज भी देखो ना क्या लेकर के बैठे हुए, ईद मिलाद नबी में खर्चा कर देते, आम दिनों में तो खाना ठीक से खाते नहीं, और ईद मिलाद नबी में खूब अच्छा खर्च करते। वो नहीं जानते हैं कि हम नबी की इज्जत की खातिर कर रहे हैं, नबी के रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं, और नबी के रिस्पेक्ट के लिए जो भी करता है अल्लाह ताला जो को नहीं देखता है, नबी के रिस्पेक्ट को देखता है, इज्जत को देखता है। समझ रहे आप? तो अल्लाह के महबूब बंदे अगर बनना है तो ये जितने भी लोग हैं आंख बंद करके आप समझ जाएं कि अल्लाह का महबूब बंदा वो है जो नबी की ताज़ीम करे, नबी के लिए पॉजिटिव सोचे, नबी के हक में अच्छा सोचे, नबी ही के हक में अच्छा सोचे। अल्लाह ताला ऐलान करता है कि इज्जत
انہی کے لیے ہے جو نبی کے قدم میں رہ کر کے نبی کو پازیٹو تصور دے، نہ یہ کہ اچھا ایک اور عقیدہ ملا کہ غلامان رسول کے حوالے سے، محبان رسول کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی اچھی بات ملی کہ آج جو ہم خرچ کرتے ہیں 11ویں میں یا ہم 12ویں میں یا فاتحہ نظر نیاز میں جن کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، کیا کہا تھا عبداللہ ابن ابی نے کہ ان کے اوپر خرچ مت کرنا، خرچ مت کرنا، دھیان دیے، تو خرچ مت کرنا، اور جس نے یہ جملہ کہا تھا اس کو اللہ نے ذلیل کہا۔ تو آج بھی اگر کوئی اللہ کے محبوب بندوں کے لیے خرچ کرنے والوں پر یہ جملہ کستے ہیں کہ تم کیا خرچ کرتے ہو میلاد النبی میں، کیا خرچ کرتے ہو 11ویں 12ویں میں، تو اس کا یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ حشر ہوگا، کیونکہ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ نبی کے غلاموں پر خرچ مت کرو، یہ ذلیل لوگ ہیں۔ تو آج بھی اگر یہ کہیں کہ غوث تو نبی کے غلام ہیں، بابا شرف الدین نبی کے غلام ہیں، سب نبی کے غلام ہیں، تو ان کے لیے جب ہم خرچ کرتے ہیں فاتحہ نظر نیاز میں تو اس کا مطلب ہم صحابہ کی سنت پر ہیں اور اللہ کی طرف سے دیے ہوئے عزت پر ہیں، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہ لوگ ابی ابن سلول کی اس پر ہے، اور یہ لوگ ذلیل ہیں اور ہم لوگ عزیز ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو سچا اور پکا موحد مسلمان بنائے، شریعت کی ریئلٹی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، توحید و سنت پر چلنے والا بندہ بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔